یار کا نام سنا دوں. تو انہوں نے اللہ کا نام لیا. پھر تو خود نوکر بن کے ساتھ چل پڑے کہ چرواہا بنا لو. جبرائیل امین پلٹے, فرمایا, عرض کیا باری تعالیٰ اسے خلیل بنانا تیرا حق کا فیصلہ تھا. تیرا حق کا فیصلہ تھا. تو مقصد بات کا یہ ہوا کہ محبت نہ غریبی کا نام ہے نہ امیری کا نام ہے, نہ جھگی اور جھونپڑی میں رہنے کا نام ہے, نہ محلات اور گاڑیوں میں چلنے رہنے کا نام ہے. محبت تو قلب کا ایک تعلق ہے جس میں انسان سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہوتا ہے. میں آپ کی تربیت بھی کر رہا ہوں. ہم محبت کے دعوے دار ہیں, ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے. آقا علیہ السلام کی محبت کے دعوے داروں, ہمیں حضور سے محبت کا دعویٰ ہے. وفا کتنی ہے, قربانی کتنی ہے, موافقت کتنی ہے, تعلق کتنا ہے. اگر موافقت کا فیصلہ کر کے جاؤ تو کم سے کم مخالفوں کا تانا ہی کم ہو جائے گا, تانا کم ہو جائے گا. اور پھر محبت کی خوبی یہ ہے کہ جب محبت ہو جاتی ہے تو موافقت کے ساتھ محبوب کے حکم پر عمل کرنے کا ہر بوجھ اتار دیتی ہے. بڑا سے بڑا مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ محبت کی آسانی, مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے, جلیل القدر تابعی. ان کی جب موت کا وقت قریب آیا, وفات کا وقت قریب آیا, تو زار و قطار رونے لگ گئے, زار و قطار رونے لگ گئے. ان کے اہل خانہ نے پوچھا, فقیل ما یبکیک, آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ اب بڑی توجہ سے سنیے کہ محبت اگر ہو جائے تو اس کے حالات ظواہر کیا ہوتے ہیں, مظاہر. انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں آپ کی تو ساری زندگی عشق میں گزری, عشق الہی میں, اب کیوں رو رہے ہیں, موت کا وقت ہے. فرمانے لگے, خدا کی قسم دو باتیں رلا رہی ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے جنت دکھائی جا رہی ہے, جہاں میرا ٹھکانہ جنت دکھائی جا رہی ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ جب شدید گرمیوں میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گرمی کی شدت میں نماز ظہر پڑھنے میں جو لذت آتی تھی, اور سردیوں کی سخت راتوں میں جب تہجد کے لیے وضو کرتا تھا ٹھنڈے پانی سے, تو جو لذت اس تہجد کے ٹھنڈے پانی کے وضو اور گرمیوں کی شدت میں نماز ظہر میں آتی تھی, وہ دونوں چیزیں جنت میں نظر نہیں آ رہی. اس لیے رو رہا. جب محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ کی عبادت کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کو جنت کی لذتیں اور راحتیں بھی اتنی عزیز نہیں لگتی جتنی اس کے حضور سر جھکانا اور جبین کو سجدہ ریز کر دینے کی لذت دی ہے. اسی وجہ سے ایک اور جلیل القدر تابعی حضرت ایوب السختیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات ہو گئی. امام ذہبی نے, دیلمی نے اسماء و رجال کی کل کتب میں, تہذیب و رجال میں, طبقات میں, کل کتابوں میں آیا ہے. تو لوگوں نے دیکھا ان کی قبر پر ظہر کے وقت, تہجد کے وقت گئے, تہجد کے وقت, تو جب قبر کے قریب سے گزرے تو ان کے اندر تہجد کے وقت نماز پڑھنے اور بآواز بلند قرآن مجید کی قرات کی آواز آ رہی تھی, اور مناجات کی آواز آ رہی تھی, قرات قرآن کی. لوگ حیران ہوئے. انہوں نے آ کے بتایا ان کے ساتھیوں کو. انہوں نے کہا چلو ان کے گھر پتہ کریں اس کا عمل کیا تھا. وہ ان کی صاحبزادی کے پاس گئے, بیٹی زندہ تھی. بتائیں حضرت ایوب سختیانی کا عمل کیا تھا خاص. پوچھا کیا دیکھا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا ہم نے تہجد کے وقت قبر کے اندر ان کی قرات قرآن کی اور نماز پڑھنے کی اور مناجات کی آواز سنی ہے. بیٹی رو پڑی, بیٹی رو پڑی. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنے والد کو عمر بھر سنا, ایک ہی دعا کرتے تھے, ایک ہی دعا, اور وہ یہ تھی, عرض کرتے تھے باری تعالیٰ اگر دنیا میں کسی شخص کو بھی مرنے کے بعد قبر میں تو نماز پڑھنے کی اجازت دے, کسی ایک شخص کو بھی قبر میں اجازت دے نماز پڑھنے کی, تو وہ مجھے دے دینا, تاکہ جو لذت مجھے تیری نماز کی سجدہ ریزیوں میں نصیب ہے وہ جنت کی نعمتوں میں نہیں ملے گی. اللہ نے دعا قبول کر لی. وہ تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کو وہ مناجات جو عمر بھر رہتی تھی ان کی قبر میں جاری رہی.
تو محبت بندے کے احوال کو بدلتی ہے، اور اگر احوال نہ بدلیں تو سمجھیں کہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اب یہ تو تھا ان جنرل، میں نے آپ کو سمجھایا کہ محبت کا معنی کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، مظاہر کیا ہیں۔ اب محبت الہی کو لیتے ہیں تھوڑا سا مزید۔ اللہ کی محبت، بندے کو اللہ سے محبت ہونا، اب تک اللہ کی محبت تھی بندے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ جو مومن ہیں اشد حبا للہ، ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی محبت کے باب میں، ایک صحابی تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو محبت کی اصل، محبت کے دلائل، محبت کا ایویڈنس، محبت کی اہمیت قرآن اور سنت سے بن کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی غزوہ کے لیے ایک لشکر بھیجا صحابہ کرام کا، اور ایک صحابی کو ان کا امیر بنایا۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتی، امیر بنایا۔ اب وہ سفر پہ ہمیشہ وہ جماعت کراتا تھا، امام تھا ان کا، نماز جماعت کے لیے امامت کراتا۔ وہ صحابی کیا کرتا، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، اور اگر کوئی اور سورت بھی پڑھتا تو اینڈ اس رکعت کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پہ کرتا تھا۔ واپس آئے تو صحابہ کرام نے، یہ نئی بات تھی، یہ ایک بدعت تھی، نئی بات تھی، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں اور ہر سورت کے بعد اینڈ کرتا تھا قل هو اللہ احد۔ آقا علیہ السلام نے بات سن لی۔ اب آگے دیکھیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا صحابہ کرام کو، اس کو کچھ نہیں کہا، اسے کچھ نہیں کہا، شکایت کرنے والے صحابہ سے کہا جاؤ فقال سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے جا کے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ حضور کو سب معلوم ہے، آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا، مگر نہیں، اس کی زبان سے جواب بقیہ صحابہ کو سنانا چاہتے ہیں، عشق کی بات سنانا چاہتے ہیں، کانوں سے سنو۔ فرمایا جاؤ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس گئے، فسألوہ، آقا نے بھیجا ہے اور ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں کرتے تھے۔ فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، اس نے جواب دیا اس لیے ایسا کرتا تھا ہر رکعت میں کہ اس میں میرے محبوب کا تذکرہ ہے۔ ہائے ہائے، میرے محبوب کی صفتیں ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ختم کہاں ہوتی ہے سورت ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرا اللہ، قل واللہ، میرا محبوب نویکلا ہے، قل واللہ احد، میرا محبوب نویکلا ہے، اس جیا کوئی نہیں، میرے محبوب رنگا یا سنگ، میرے محبوب جیا کوئی نہیں، وہ سونا، نہ اس نو کوئی جمن والا، نہ اس وچوں کوئی جمن والا، نہ کوئی ادا شریک، نہ کوئی اس جیا، تو میرے محبوب جیا ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے سورہ اخلاص۔ ہائے 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 ہائے، میرے محبوب جیا کوئی ہے ہی نہیں، لم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اس میں میرے محبوب کی صفتوں کا عاشقانہ بیان ہے، تو میرا عشق تھا اس لیے میں بار بار یہی پڑھتا تھا۔ صحابہ کرام نے سمجھ آئی ہے بات کی، تو صحابہ کرام نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ یہ کہتا ہے اس لیے پڑھتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر بھیجا صحابہ کو جاؤ اخبروہ، اب جاؤ اسے بتاؤ ان اللہ یحبہ حبک ایہا یدخلک جنہ، اسے جا کے بتاؤ جیسے تمہیں اس سے محبت ہے اسی طرح اسے تجھ سے محبت ہے، جیسے تمہاری محبت اس کے ساتھ نویکلی ہے
اسی طرح اس کی محبت تیرے ساتھ نویک لی ہے. خالی قل هو اللہ پڑھتے رہنا تجھے پکڑ کے جنت لے جائے گا اور محبوب سے ملاقات کرائے گا. اب بولیے کہاں گئی باقی باتیں ہیں؟ ایک رشتہ محبت سورہ اخلاص کے ساتھ فقط اس لیے کہ اس کا مضمون عشق ہے. توحید میں آقا نے فرمایا جاؤ اس کو بتا دو اسے بھی تم سے اسی طرح محبت ہے. سمجھ آئی ہے بات کی؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس باب میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں. امام بہقی روایت کرتے ہیں اور امام ابو نعیم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، سیدنا فاروق اعظم. اب جو اگلی میں بات سنانے والا ہوں سر سے پاؤں تک کان بن جائیے اور کانوں کو دل بنا لیجئے. صحابہ بیٹھے ہیں مجلس سے، آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں. ایک جوان صحابی، جوانوں کتنے جوان ہیں ہاتھ کھڑا کریں اس اجتماع میں؟ جوان ہاتھ اٹھائیں، جوان اونچا ہاتھ کھڑا کریں. جوان جوان ماشاءاللہ. قاری صاحب نے، قاری صداقت صاحب نے ہاتھ کیا، کہتے ہیں اسی بھی سارے ہی جوان ہیں. قاری صاحب بے شک جوان ہیں، مجھ سے صرف 1 سال بڑے ہیں، مجھ سے عمر میں صرف 1 سال بڑے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ عمر بھر جوان رہے، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا، اور ہمارے گناہوں نے سارے بال سفید کر دیے. ہمارے گناہوں نے سفید کر جلا دیے، گناہوں نے جلا دیا، اور ان کو قرآن نے جوان رکھا. ہمیں گناہ بوڑھا کر گئے، گناہ ہمارے بالوں کو جلا گئے. آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک جوان صحابی، ان کا نام ہے مصعب بن عمیر. کیا نام ہے؟ مصعب بن عمیر. جوان صحابی وہ آ رہا ہے. صحابہ کرام کا ہجوم ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے آقا کے ارد گرد. اور مصعب بن عمیر نے کیا کیا ہوا، ایک مینڈا ہوتا ہے نا، مینڈا، مینڈے کو کیا بولتے ہیں آپ؟ جو چھترا، بکرا چھترا مینڈا، اس کی کھال، اس کی کھال کی چادر بنا کے باندھی ہوئی ہے. نہ قمیض ہے نہ ٹوپی ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بدن مینڈے کی کھال کی چادر باندھی ہوئی ہے، اور ننگے پاؤں مجنونانہ حال چلا آ رہا ہے جوان. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے خطاب کیا اور ہائے 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 فرمایا انظروا الی ھذا الرجل الذی نور اللہ قلبہ. فرمایا میرے صحابیوں اس جوان کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے نور سے روشن کر دیا ہے. اس جوان کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہے. صحابہ کرام چونک اٹھے کہ کیا بات سنانے لگے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد رأیتہ بین ابوین. میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم یہ چھوٹا سا بچہ تھا، مکہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ماں باپ زندہ تھے، میں نے اس وقت اسے دیکھا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد دوست یار ہوتے تھے، دوستوں یاروں کے ساتھ نوجوان تھا، ینگ، ماں باپ زندہ تھے، میں نے اس وقت اس کو دیکھا تھا. یغضبانہ بأطیب الطعام والشراب وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً شَرَاحًا بِمِئَتَيْ دِرْہَمٍ. اس کے ماں باپ کو اعلیٰ خوراک دیتے تھے، اعلیٰ مشروب اور جوسز دیتے تھے، اعلیٰ کھانے دیتے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں 200 درہم کا سوٹ پہنے ہوئے دیکھا اس کو. اس زمانے میں 200 درہم، جب لوگوں کو پہننے کے لیے ٹکڑا نہیں ملتا تھا کپڑے کا. اس کے ماں باپ اتنے امیر تھے، یہ شہزادہ تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا.